دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا یعنی گال کے نیچے رکھنا. سوتے وقت دائیں کروٹ لیٹ کر دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے. سیدہ حفصہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے یعنی اپنے گال کے نیچے. پھر 3 مرتبہ فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. یہ کون دعا مانگتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے تو سارے گناہ بخشے ہوئے تھے، پھر آپ کیوں یہ دعا مانگتے تھے؟ اصل میں آخرت کا عذاب چیز ہی ایسی کہ جس سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اور آپ نے صرف ہمیں حکم نہیں دیا، کر کے دکھایا. اور ویسے بھی نیند جو ہے وہ موت سے قریب تر ہے، موت کا ہی ایک ایکسپیرینس ہے، کیونکہ ایک روح چلی جاتی ہے انسان کے جسم سے. تو اس صورت میں انسان کو نہیں پتا کہ کل اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. اگر رات کا سونا آخرت کا سفر شروع کرنے کا باعث ہے تو پھر اس میں سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے. عام طور پر رات کو سوتے ہوئے لوگوں کی زیادہ تر فکر کس چیز کی ہوتی ہے اور خواب بھی کس چیز کے دیکھتے ہیں؟ جو دن بھر کیا ہوتا ہے یا کل پیش آنے والا ہوتا ہے، یعنی دنیا کے دن، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. آخرت کے بارے میں ہم کم ہی سوچتے ہیں. حالانکہ ہم سب کو اصل فکر اس دن کی لگنی چاہیے جس دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا. تو آج رات سوتے وقت اپنے فکر افکار کا بھی جائزہ لیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اس وقت کیا چیز آپ کی نیند خراب کر دیتی. سیدنا حذیفہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع یدہ تحت خدہ، صحیح البخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے، پیٹ کے بل نہ لیٹنا یعنی اوندے منہ نہیں لیٹنا. رات یا دن کسی بھی وقت پیٹ کے بل نہ لیٹے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا ان هذه زجعۃ لا يحبها اللہ، بے شک اس طرح پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، خواہ ہمیں عادت پڑ بھی چکی ہو، پھر بھی اس عادت کو توڑنا چاہیے. بعض مائیں بچوں کو الٹا لٹاتی ہیں کیونکہ اس طرح بچے زیادہ سوتے ہیں یا ان کو سکون مل جاتا ہے. پیٹ میں اگر کوئی تکلیف ہے، گیسز وغیرہ، درد ہے، تو اس کے لیے ان کو وہ الٹا لٹا دیتی. اب کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو الٹا ہی سونے پر نیند آتی اور پھر بڑے ہو کر یہ عادت پڑ جاتی. تو اس بارے میں ہمیں نہ صرف اپنے سونے کے پوزیشن بلکہ اپنے بچوں کی پوزیشن پر بھی غور کرنا ہے کہ ان کو ایسی عادت نہ ڈالی جائے کہ جو بڑے ہو کر ان کے لیے پھر توڑنا مشکل ہو جائے. سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، دن کو لیٹے ہوں گے کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا یا جنیدب انما هذه زجعۃ اہل النار، اے پیارے جندب بے شک یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے، یعنی ناپسندیدہ طریقہ ہے. پھر تہجد کی نیت کر کے سونا. تہجد کی نیت کر کے سوئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی فراشہ وهو ينوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبته عیناہ حتی اصبح کتب له ما نوى وکان نومه صدقۃ علیہ من ربہ عز وجل. سنن النسائی. جو کوئی اس نیت سے اپنے بستر پر آئے کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور پھر اس پر نیند غالب آ جائے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو اسے اس کا اجر مل جائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی، اور اس کے رب عز و جل کی طرف سے اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہو جائے گی. تو اس سے نیت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تو آپ کو اس کا پورا پورا اجر مل جاتا ہے. اصل میں انسان کے اعمال کا تعلق اس کی سوچ سے ہوتا ہے. جب سوچ اچھی ہوتی ہے، سوچ مثبت ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ، ارادہ، تمنا، امنگ ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان اس کام کو کر جاتا ہے. لیکن اگر سوچ ہی ڈھیلی ہو یا سوچ میں خرابی ہو تو پھر بہت سے راستے ہوتے ہوئے بھی انسان چل نہیں پاتا، اپرچونٹیز کو اویل نہیں کر پاتا. تو ہمارے دین میں نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے، اور بعض اعمال اچھی نیت کی وجہ سے بہت پھلتے پھولتے ہیں. جب ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہے نا، ہمارے ارادے ٹھیک نہیں ہوتے، ہماری سوچیں منفی ہوتی تو کام نہیں ہوتے.
اور نیت خالص ہو جائے تو کام نہ بھی ہو تو بھی اجر لکھا جاتا ہے. اور بعض اوقات ہم نہ کر سکے کوئی اور بھی کر لے تو بھی اجر ہمارے لیے لکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس کا ارادہ کیا تھا. تو بتائیے تہجد کا کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ سے 1 دفعہ کہے، 2 دفعہ کہے، 3 دفعہ کہے، 4 دفعہ کہے، کہتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ضرور موقع دے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتے تو پھر یہ دعا مانگے کہ اللہ یہ توفیق چھیننا نہیں. اور زیادہ نہ صحیح تو 2 رکعت سے شروع کر لیں. اور آج کل تو راتیں لمبی ہیں، کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کے دل میں ہوگا اور بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں بھی کر پائیں گے تو وہ لکھا جاتا رہے گا. تو سچی نیت ضروری.